اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال آنے لگتے ہیں۔ ایسا ایک تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم دین کو حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں شیطان اللہ اور دین حق کے معاملے میں وسوسہ ڈالے تو یہ والی آیت پڑھو۔ آیت کون سی ہے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الاول یعنی وہی سب سے پہلے ہے، والآخر اور وہی سب سے بعد ہوگا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، والظاہر اور وہی ظاہر ہے، والباطن اور وہ چھپا ہوا بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی قدرت کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی تھی تو اس وقت استادہ نے جب اس آیت کی فضیلت بتائی تو میں نے اس کو اس طرح سے لیا جیسے کوئی قیمتی سرمایہ ہو، بیکاز ہر ایک انسان کے اندر وسوسات آ سکتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے وسوسات آنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ چور کہاں پہ ڈاکہ ڈالنے آتا ہے؟ جہاں پہ کچھ خزانہ ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی ادھر ہی آتا ہے حملہ کرنے کے لیے جہاں پہ کوئی ایمان ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہ جو وسوسات ہیں یہ شیطان کا چور دروازہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان اس سے زیادہ کا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ جسٹ وسپر کر سکتا ہے، سرگوشی کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وسوسے کو آن کرتا ہے یا پھر جھٹلاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم شیطان کے واروں کو نہیں جانتے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یا تو نئے پریکٹسنگ ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ دین کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگتے ہیں، تو شیطان ہمیں پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع میں ہم اس کے واروں کو نہیں سمجھتے، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے ہم مزید ایمان ہمارا پختہ ہوتا جاتا ہے، ہم شیطان کے واروں کو سمجھنے لگتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جب ہم شیطان کے ہر وار کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی وسوسہ آنے لگے کیا کرنا ہے؟ فوراً سے تعوذ پڑھنی ہے، اور اس آیت کو آپ یاد کر لیں، اس کو لکھ کے رکھ لیں اور اس کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھیں، اس کے ترجمے کو اچھے سے ذہن میں کریں اور اس کو پڑھ لیا کریں، تاکہ فوراً سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے سے کہہ دیا تھا، جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور میں تیری طرف آنے والوں کو بھٹکاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے، اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے میں تجھے اور ان کو دونوں کو جہنم کے اندر جلاؤں گا، آگ کے اندر جلاؤں گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وسوسے بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوں، اسلام کے بارے میں ہوں، بلکہ یہ وسوسہ اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں اور شیطان آپ سے آ کے چپکے سے کہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی دعا مانگیں اور اس کے بعد آپ کو لگے کہ قبول نہیں ہونی، یہ شیطان ہے، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، آپ نے فوراً سے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح آپ کو دوسری جتنی بھی چیزوں کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، فلاں چیز رک جائے گی، بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، حتیٰ کہ چھوٹے سے لے کے بڑے ہر معاملے تک آپ کے دل میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے، کوئی مایوسی آتی ہے، تو یہ شیطان ہے، کیونکہ ہر پازیٹیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر نیگیٹیوٹی جو آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کو فوراً سے پہچانیں اور تعوذ پڑھنا شروع کر دیں۔